أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 تک گزشتہ جمعہ بات ہوئی تھی۔ ابھی آیت نمبر 105، 106، 107 تلاوت کی گئی ہے۔ پہلے ان آیتوں کا ترجمہ کر دیتے ہیں، پھر اس کے مطلب پر، اس کی تفسیر پر کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما یود الذین کفروا، کافر اس بات کو پسند نہیں کرتے، وہ کافر من اہل الکتاب، چاہے اہل کتاب میں سے ہوں، یہود ہو، نصارہ ہو، ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرکین، اہل کتاب کے کافر ہوں یا مشرکین ہوں، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان ينزل علیکم، کہ تمہارے اوپر اتارا جائے من خیر من ربکم، تمہارے پروردگار کی جانب سے کوئی خیر، یعنی قرآن مجید۔ کافرین اور مشرکین اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی جانب سے تمہارے اوپر کوئی خیر کی بات، یعنی قرآن مجید اتارا جائے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنے رحمت کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ فضل والے ہیں۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں کے اندر رہنے والی ایک خرابی کو بیان فرمایا کہ وہ کسی صورت میں یہ بات پسند نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ایمان والوں پر اترے، اللہ کے احکامات ان کو معلوم ہوں، بلکہ وہ تو ہمیشہ اسی فکر میں رہتے ہیں کہ ایمان والا نہ رہے، بلکہ ایمان والا کفر میں واپس آ جائے، شرک میں مبتلا ہو جائے، انہی کی جماعت میں سے ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بات ہمیں بتائی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رہی، اور اس کے بعد والے زمانوں میں بھی رہی، اور اس زمانے بھی موجود ہے، اور آئندہ بھی رہے گی۔ یہ کفار و مشرکین کا سب سے پسندیدہ عمل اور ان کی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز یہی رکھتی ہے کہ ایمان والوں کو ایمان کی حالت میں نہ رہنے دیا جائے، بلکہ ان کو کسی بھی بہانے سے، چاہے ان کی غربت کا فائدہ اٹھا کر، پیسے کھلا کر،
راشن پہنچا کر یا ان کی تعلیم کا انتظام کر کے انہیں مسلمان کے بجائے کافر بنا دیا جائے؟ دیکھتے ہیں، نظروں کے سامنے ہیں، کئی علاقوں کے اندر اس پر عمل بھی ہو رہا ہے جو آیت شریفہ میں ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا ہے۔ نصارہ ہیں، چرچ وغیرہ میں رہتے ہیں، وہ آپس میں یہی مشورہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایسے علاقوں کو جایا جائے جہاں پر کمزور قسم کے مسلمان رہتے ہیں، ان کی مالی حالت بھی صحیح نہیں، ان کے اندر کوئی تعلیم بھی نہیں، ان کے اندر غربت، بیماریاں، اور اسی بہانے سے ان کی مدد کی جائے، چاہے مالی شکل میں ہو، راشن کی شکل میں ہو، یا پھر کتابوں کی شکل میں ہو، یا پھر دواؤں کی شکل میں ہو، یا تعلیم کی شکل میں ہو، اور اسی طرح سے بہلا کر، پھسلا کر، کچے ذہنوں کے اندر غلط قسم کی باتیں ڈال کر ان کو عیسائی بنا دیا جائے۔ یا مشرکین اس بات کی کوشش کرتے رہتے ہیں اپنی سیاسی طاقت کا استعمال کر کے یا پریشان کر کے یا کسی بھی طرح سے اس کی سازش کرتے ہی رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اسلام سے، ایمان سے ہٹا کر انہیں کافر بنا دیا جائے۔ جیسے قرآن مجید کے اسی پارے میں آگے آیت آ رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 109 میں، وَأَنَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ اہل کتاب یہود و نصارہ عیسائی جو ہیں، ان کے اندر یہ چاہت ہے کہ تمہارے ایمان سے تم کو کفر کی طرف، عیسائیت کی طرف، نصرانیت کی طرف لوٹا دے، واپس تم کو اس میں لے کر چلے جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، پہلے بھی یہ رہا اور آج بھی موجود ہے اور آئندہ بھی اس طرح سے رہے گا۔ اللہ سے دعا تو یہی کرنا ہے کہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اپنے گھر کے اندر بچوں کو، بیویوں کو، عورتوں کو یہ بات بتانی ہے کہ قرآن میں پہلے ہی ہمیں آگاہ کر دیا گیا ہے اور ایسے ہوتا ہے، ہو کر رہے گا، یہ کوششیں چلتی رہیں گی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آگے کی آیت ہے آیت نمبر 106۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ما ننسخ من آیت او ننسها، جب بھی ہم کوئی آیت، کوئی حکم منسوخ کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، یا اس حکم کو بھلا دیتے ہیں، اس آیت کو بھلا دیتے ہیں، تو نأتی بخیر منہا، تو جس آیت کو ہم نے منسوخ کیا، جس آیت کو ہم نے بھلا دیا، اس سے بہتر دوسری آیت کو، اس سے بہتر دوسرے حکم کو لے کر آتے ہیں، اور مثلہا، یا اسی کے معنی کوئی دوسرا حکم لے کر آتے ہیں۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ یقیناً اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست بھی نہیں، کوئی مددگار بھی نہیں۔ یہ آیت نمبر 106 107 ہے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا، جب بھی ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں، منسوخ کرنے کا مطلب ہوتا ہے ختم کر دینا۔ ایک حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس حکم کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اس طرح سے کرتے ہیں تو اس کی جگہ میں اس سے بہتر حکم لے کر آتے ہیں، یا اسی کے مانند حکم لے کر آتے ہیں۔ یہ کیوں؟ تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ شریعت میری، قانون میرا، حکم میرا، قرآن میرا، آیت میری، میں جیسے پہلے اسے اتارا تھا اس کو ختم کر کے اس کی جگہ دوسری آیت بھی میں رکھ سکتا ہوں، ہر چیز پر مجھے قدرت ہے۔ اچانک یہ بات یہاں کیوں آ رہی ہے؟ اصل میں اس کے پیچھے ایک
ہوا تھا کچھ یہودیوں نے کچھ اعتراض کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا جواب دیا۔ کیا ہوا تھا؟ جیسا کہ تفسیر کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لائے، تو آپ علیہ السلام تشریف لانے کے بعد 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ وہی حکم تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں تھے تب بھی بیت المقدس ہی کی طرف، مسجد اقصی کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ یہ اپناتے تھے جیسے یہ کعبۃ اللہ ہے اور اس کے مقابلے میں بیت المقدس آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہوتے، سامنے کعبۃ اللہ بھی ہو جاتا اور سامنے بیت المقدس بھی ہو جاتا، رخ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ کا اس کی طرف رخ ہو جاتا تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لائے۔ اب مدینہ المنورہ مان لیجئے یہ مدینہ المنورہ ہے، مدینہ المنورہ یہ ہے تو بیت المقدس اس رخ پر پڑتا ہے، کعبۃ اللہ اس رخ پر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، مدینہ المنورہ یہ ہے تو بیت المقدس اس رخ پر پڑتا ہے اور کعبۃ اللہ اس رخ پر پڑتا ہے، تو حکم ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم کی وجہ سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن کعبۃ اللہ ادھر تھا، ادھر رخ نہیں کر سکتے تھے۔ دلی تمنا یہی رہتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، لیکن ہو نہیں سکتا تھا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مصنف عبد الرزاق، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے اور حدیث کی تمام کتابوں میں تقریباً یہ روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں آنے کے بعد 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، آپ علیہ السلام ایک صحابی کی طبیعت ناساز تھی، وہ ایک علاقے میں رہتے تھے، ایک محلے میں جس کا نام تھا محلہ بنو سلمہ۔ آپ علیہ السلام ظہر کی نماز سے پہلے ان کی عیادت کرنے کے لیے مدینے سے تشریف لے چلے بنو سلمہ محلے میں۔ ان کی عیادت سے فارغ ہوئے، وہاں کے لوگوں نے، صحابہ نے دیکھا آپ تشریف لائے ہیں، ظہر کا وقت قریب ہے اور کھانے کا بھی وقت ہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ تشریف لائے ہیں، کھانا کھا کر تشریف لے جائیں، نماز کا وقت بھی قریب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، یہی ہمیں بھی حکم ہے، دعوت دے تو قبول کرو۔ آپ نے قبول فرما لیا اور آپ علیہ السلام نماز کا وقت جب ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلمہ کی جو مسجد تھی اس کے اندر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھانا شروع کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر پھر کر نماز پڑھا رہے ہیں، لیکن 16-17 مہینے جو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر تمنا یہ تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے، کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ آپ علیہ السلام آسمان کی طرف سر اٹھا کر، چہرہ اٹھا کر دیکھتے تھے کہ جبرائیل آئیں گے اور حکم دیں گے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرو۔ اب ادھر بنو سلمہ کے محلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، آپ امام ہیں، صحابہ مرد پیچھے ہیں، عورتیں مردوں کے پیچھے ہیں، نماز چل رہی ہے، حکم آیا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے جیسے ہی حکم آیا، فتح الباری کے اندر اس کا طریقہ یہ بھی 2-3 طریقے لکھے ہیں، اس میں سے ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ علیہ السلام وہاں سے ہٹے، سیدھے ادھر آ گئے، اور مرد جو تھے وہ آپ کی اتباع میں پیچھے آ گئے، جو عورتیں تھیں وہ اپنی ہی جگہ پر رہیں۔ آپ علیہ السلام اس طرف ہے محراب کی طرف، محراب نہیں تھا، مان لیجیے بتا دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، ادھر ہیں نماز پڑھاتے ہوئے، پیچھے مرد ہیں، اس کے بعد عورتیں ہیں۔ آپ علیہ السلام کو حکم آنے کے بعد آپ ادھر سے سیدھے ادھر آ گئے، مرد اپنی صفوں کو بناتے ہوئے ادھر آ گئے، عورتیں اپنا رخ پھیر لی بیت اللہ کی طرف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مدینہ المنورہ تشریف لائے، اور مدینے کے اندر رہنے والے صحابہ کو خود بھی پتہ نہیں کہ حکم بدل چکا ہے۔ وہ لوگ ظہر کی نماز بیت المقدس کی طرف سے رخ کر کے پڑھے، ادھر ہے مسجد خبا، وہ لوگ بھی ظہر کی نماز بیت المقدس کی طرف، اور دوسرے مساجد جتنے بھی تھے وہ سب کے سب بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلمہ سے نماز وغیرہ کھانے سے فارغ ہو کر مسجد نبوی تشریف لائے۔ عصر کی نماز میں جب پہنچے، آپ نے حکم بتا دیا کہ حکم ہے، بدل چکا ہے، بیت المقدس کی طرف نہیں، ہمیں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ یہاں حکم بدل گیا، عصر کی نماز مسجد نبوی میں پہلی پڑھی گئی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ دوسرے دن ایک صحابی فجر کے وقت میں مدینے سے نکل کر مسجد خبا پہنچے۔ وہاں مسجد خبا میں دیکھا کہ لوگ فجر کی نماز بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے پڑھ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے بتایا کہ حکم بدل چکا ہے، تم لوگ بیت اللہ کی طرف رخ کرو۔ تو مسجد خبا کے اندر جو لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، نماز ہی کی حالت میں وہ لوگ بھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیے۔ یہ تبدیلی آئی۔ اب اس سے پہلے ہمیشہ نہیں، اس سے پہلے یہی حکم تھا، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء آئے تقریباً سب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ یہودیوں کا قبیلہ تھا جو مدینہ المنورہ کے اندر موجود تھے۔ جیسے ہی یہ حکم بدلا کہ بیت المقدس کی طرف نہیں، اب قبلہ کعبۃ اللہ ہے، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چاہیے، تو یہودیوں نے اعتراض شروع کر دیا، کیوں ایسا کیا؟ ایسا کیوں کیا بھائی؟ ایسا کیوں کیا؟ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء تو تقریباً بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، یہ ایسا کیوں کر دیا؟ حکم بدلتا ہے کیا؟ اللہ کا حکم بھی بدلتا ہے کیا؟ حکم تو ایک کچک میں رہتا ہے، حکم بھی بدلتا ہے کیا؟ اعتراض کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعتراض اور سوال کو دور کرنے کے لیے یہ آیت اتاری کہ جب بھی ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں، جب بھی ہم کوئی حکم ختم کرتے ہیں، تو اس سے بہتر حکم لے کر آتے ہیں۔ ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ بیت المقدس کا قبلہ نہیں ہے، پہلے کہا تھا یہی قبلہ، یہی حکم تھا، اب اس حکم کو ختم کر دیا تو ہم اس سے بہتر قبلہ لے کر آتے ہیں، وہ ہے بیت اللہ کا قبلہ۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ایو مسجد وضع اول، کہ سب سے پہلے اس روئے زمین پر مسجد کون سی بنائی گئی؟ اس زمین پر سب سے پہلے مسجد کون سی بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا کعبہ، بیت اللہ۔ پھر صحابی نے پوچھا کہ ثم ای، پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا المسجد الاقصی۔ پہلے کعبۃ اللہ بنایا گیا، پھر اس کے بعد مسجد اقصی بنائی گئی۔ کم بینہما، اے اللہ کے رسول، کتنا فاصلہ تھا ان کے درمیان؟ کتنے عرصے کے بعد بیت المقدس کو بنایا گیا؟ آپ نے فرمایا 40 سنہ، 40 سال کے بعد، 40 سال کے بعد بنایا گیا۔ تو سب سے پہلا قبلہ یہی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا تھا، اللہ نے اس کو منسوخ کر کے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ یہی وہ آیت ہے جس میں فرما رہے ہیں، میں اب آیت پڑھتا ہوں،
آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسها، ہم جب بھی کوئی آیت کوئی حکم منسوخ کرتے ہیں یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، تو نأتی بخیر منہا، تو اس سے بہتر ہم لے کر آتے ہیں، اور مثلہا، یا اسی کے مانند لے کر آتے ہیں۔ ایسے کیسے ہو جاتا؟ ایسے کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ فرماتے ہیں الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ اس کو بنا سکتا ہے، اس کو ختم کر کے اس کو بنا سکتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اور مضبوط کرنے کے لیے الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی ہے کہ یقیناً اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے۔ جب بادشاہ وہی ہے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سنو وما لکم من دون اللہ من ولی، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست نہیں، ولا نصیر، کوئی مددگار نہیں۔ علماء کرام نے اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا دیکھو اللہ احکامات کو بتاتے رہے ہیں۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں، اور آپ کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام وہ سب سے پہلی عورت ہیں، آدم علیہ السلام سب سے پہلے مرد ہیں۔ ان کے زمانے کے اندر یہ حکم تھا، ہوتا یہ تھا جیسے تفسیروں میں ہے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جب صحبت کرتے تھے صبح میں ایک لڑکا لڑکی پیدا ہوتے، شام میں ایک لڑکا لڑکی پیدا ہوتے، ٹھیک ہے۔ اب صبح میں جو لڑکا لڑکی پیدا ہو رہے ہیں ان دونوں کے ماں باپ ایک، شام میں جو لڑکا لڑکی پیدا ہو رہے ہیں ان کے بھی ماں باپ ایک۔ صبح میں جو لڑکا پیدا ہوا تو اس کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اس کی بہن، اور شام میں پیدا ہونے والے بھی صبح میں شام میں یہ دونوں آپس میں بھائی بہن ہی ہوتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ صبح میں پیدا ہونے والا لڑکا شام میں پیدا ہونے والی لڑکی سے شادی کرے گا، اور شام میں پیدا ہونے والا لڑکا صبح میں پیدا ہونے والی لڑکی سے شادی کرے گا۔ حالانکہ آپس میں بھائی بہن ہیں، بھائی بہن کا نکاح نہیں ہو سکتا، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، ہرگز نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اس کو جائز قرار دیا تھا، بعد میں اس کو حرام قرار دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز کو جائز رکھے پھر اس کے بعد اس کو ناجائز بنا دے، کسی چیز کو ناجائز رکھے پھر اس کو جائز بنا دے، اس کی مرضی ہے، اس کی شریعت ہے، اس کا قانون ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، ہر قسم کے جانور کے جوڑے کو انہوں نے رکھ لیا، پھر اس کے بعد طوفان آیا، تقریباً ساری دنیا میں سب کچھ ہلاک ہو گیا، سارے جانور مر گئے، کشتی سے سب اترے تھے، تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ تم جو چاہے جانور کھا سکتے ہو، کوئی جانور حرام نہیں ہے تمہارے لیے، سارے جانور تم کھا سکتے ہو۔ آپ سمجھ لیجئے، تمام جانور تم کھا سکتے ہو۔ ایک مدت جب ختم ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم یہ جانور نہیں کھا سکتے، آج سے تمہارے لیے حرام۔ ایک چیز کی اجازت، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حرام قرار دے دے، کر سکتے ہیں۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں، کوئی بھی انسان اپنی اولاد کو ذبح نہیں کر سکتا، ایک انسان دوسرے انسان کو ذبح نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کرو، جائز بنا دیا، جائز بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ گئے وہ ذبح کرنے ہی کے لیے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذبح ہونے نہیں دیا، ہمیشہ کے لیے اس کو حرام قرار دے دیا۔ تھوڑے لمحے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کو قربان کرنے کو جائز قرار دیا تھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شریعت کے اندر جو چاہے تبدیل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ ساری تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ اب ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ وہی اللہ جس
چیز کو کرنے کا حکم دیں وہ کرنا ہے، اور جس چیز کے کرنے سے منع کریں اس سے رچانا ہے۔ ایسے کیوں کیا، ایسے کیوں کیا، ہم لوگ نہیں کر سکتے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی سوال پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ خیر، اس کے بعد جو باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك۔